الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آپ نے محرم کی 10 تاریخ کے 4 پارٹ سنے جس میں جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر شہادت ہو چکی ہیں شبیر کے سپاہیوں کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جابری خاندان کے 2 لڑکے 2 نوجوان، ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے اور حضرت حنظلہ کی شہادت ہو چکی ہے، چوتھے پارٹ میں آپ نے سنا ہے، اور حضرت مسلم بن عورشہ کی بھی شہادت ہو چکی ہے، اور زہیر بن قین کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ 5واں پارٹ ہے محرم کی 10 تاریخ کربلا کے میدان کا، یہ 5واں پارٹ ہے، اور میں آج انشاءاللہ تعالی اس واقعے میں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی اب شہادت ہونے والی ہے۔ دوستو، اس واقعے میں شہادت ہوگی، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، واقعی یار آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ دوستو، بہت درد بھرا منظر کربلا کے میدان کارزار میں، تپتے ہوئے میدان میں بھوکے پیاسے امام حسین کے سپاہیوں نے، امام حسین کے دیوانوں نے، امام حسین کے جانثاروں نے اپنی جانوں کو دے کر کے ایمان بچایا، اور ہمارے دلوں کے اندر اسی ایمان کی آج روشنی جگمگا رہی ہے۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں، 5واں پارٹ اس واقعے کا، محرم کی 10 تاریخ کربلا میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آ رہے ہیں میدان جنگ میں، کیا ہونے والا ہے ضرور سنیں۔ میں واقعہ شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اگر اہل بیت سے محبت آپ کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، حضرت حر میدان جنگ میں کیسے پہنچتے ہیں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ازاں امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضرت حر نے عرض کی، یا امام، مجھے اجازت فرمائی جائے تاکہ میں آپ کے فدائیوں میں نام لکھوا سکوں اور ان سعادتوں میں شرکت نصیب ہو جو ہمیں ملنے والی ہے۔ جی بے شک، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حر کہہ رہے ہیں، امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں بھی آپ کے غلاموں میں نام اپنا لکھوا سکوں۔ امام علی مقام نے حر کو سینے سے لگایا اور اذن جہاد دے دیا۔ حر نے شہزادہ رسول کی یہ شفقت و محبت دیکھی تو آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے، امام کے قدموں کو بوسہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں، حضرت حر آ جاتے ہیں میدان میں۔ ابن سعد نے صفوان کو بھیجا کہ دیرینہ تعلقات کی بنا پر پہلے حر کو راضی کرنے کی کوشش کرو، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دو۔ اگر حر نہ مانے، یعنی ابن سعد نے صفوان کو بھیجا، اپنے سپاہی کو بھیجا کہ پہلے حر کو راضی کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرو کہ ادھر سے ادھر چلے آؤ، یزیدی فوج میں چلے آؤ، اور اگر نہ مانے تو اس کی فوراً گردن اڑا دو۔ اب آگے کیا ہوتا ہے دوستو، سنو۔ صفوان بن حنظلہ میدان میں آ گیا، یہ بھی مانا ہوا شہزور تھا۔ حضرت حر کے مقابل پہنچ کر کہنے لگا، حر، تم حسین کا ساتھ دے کر کیوں جان ضائع کر رہے ہو؟ یعنی وہ کافر کہتا ہے، وہ یزید کہتا ہے، اے حر، تم حسین کا ساتھ دے کر اپنی جان کیوں گنوا رہے ہو؟ کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ تم ایک بہادر سپاہی ہو، جوان ہو، شہزور ہو، طاقتور ہو، ذرا غور کرو تمہارے بعد تمہاری بیوی کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ یزید کہہ رہا ہے حضرت حر سے، ذرا غور کرو، تم جب مارے جاؤ گے، تم قتل کر دیے جاؤ گے تو تمہارے قتل ہونے کے بعد تمہاری بیوی کا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حسین کا خطبہ سن کر تم جذبات کی رو میں بہہ گئے ہو۔ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرو، آنے والے حالات پر غور کرو۔ حکومت تمہاری بغاوت کا غصہ تمہارے بیوی بچوں پر اتارے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ یزیدی کتا حضرت حر سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بغاوت کا غصہ جو ہے تمہارے بیوی بچوں سے لیا جائے گا۔ تم ایک اچھے ساتھی ہو، اس لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے، میری بات مان لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، آؤ واپس چلیں۔ حسین کا ساتھ دینے میں سوائے موت کے رکھا ہی کیا ہے، جبکہ یزید کی طرف سے بھاری انعام حاصل کریں گے۔ یہ یزیدی گستاخ کہہ رہا ہے، یزیدی کتا کہہ رہا ہے حضرت حر سے، آؤ ہم واپس چلیں، حسین کا ساتھ دو گے تو اس میں موت کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اور اگر یزید کی طرف ہم چلے گئے تو اس کی طرف سے ہم بہت بھاری انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ اب حضرت حر نے فرمایا، صفوان
تو سمجھدار آدمی ہے اور باوجود عقل مند ہونے کے تو نے نادانوں جیسی گفتگو کی ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں صفوان تو سمجھدار آدمی ہے اور عقل مند ہونے کے باوجود بھی نادانوں والی باتیں کر رہا ہے۔ تو مجھے یزید کا ساتھ دینے کی رغبت دلا رہا ہے، حالانکہ وہ فاسق و فاجر اور ذلیل و ناپاک ہے، اور امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہو حالانکہ وہ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں، اور طیب و طاہر اور پاکیزہ والدین کے بیٹے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیت تطہیر میں شامل فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوستو اس واقعے کو پورا سن لینا۔ حضرت حر اب میدان جنگ میں آ چکے ہیں۔ کیا حضرت حر کہتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیت تطہیر میں شامل فرمایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول خدا نے حسنین کریمین کو اپنے باغ کی خوشبو فرمایا ہے؟ کیا تم حسین کے تقوی و طہارت اور علم و فضل کی مثال پیش کر سکتے ہو؟ صفوان نے کہا میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، مگر مال و دولت اور حکومت کے عہدے تو یزید ہی سے مل سکتے ہیں۔ حسین کا تقوی، طہارت اور علم و فضل ہمارے کس کام آ سکتا ہے؟ حر نے فرمایا صفوان تمہیں دولت کے حصول کے نشے نے بدمست کر دیا ہے، تمہیں جلب زر اور ہوس و لالچ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے، تم عقل مند ہوتے ہوئے بھی بے وقوف اور جاہل ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حر کا کلمہ حق سنا تو صفوان جو یزید تھا غضبناک ہو گیا، غصے میں ہو گیا، آگ بگولا ہو کر نیزے کا وار کر دیا۔ حضرت حر نے بھی نیزہ تان لیا۔ پہلا وار اس کے نیزے پر کیا تو اس کا نیزہ ٹوٹ گیا، دوسرا وار سینے پر کیا تو نیزہ پشت کے پار تھا۔ حر نے اس کے سینے سے پوری قوت سے نیزہ کھینچا اور تیسرا وار کرنا چاہا، لیکن وہ بے روح ہو کر گھوڑے سے گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی حضرت حر نے ایک ایسا نیزہ مارا جو سینے پہ مارا اور پار کر کے اس کے نکل گیا۔ وہ حضرت حر تیسرا وار کرنا چاہتے ہیں، اتنے میں جو ہے گھوڑے سے گر کر واصل جہنم ہو گیا، جہنم میں پہنچ گیا، اس کو مار ڈالا۔ یزیدی عہدوں اور جاہ و حشم کا بھوکا یہ سب کچھ حاصل کرنے سے پہلے ہی ایڑیاں رگڑ کر مر جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے دوستو۔ امام عالی مقام نے دور سے یہ منظر دیکھا تو حر کو تحسین و آفرین کہا۔ عمرو سعد نے اپنے بہادر کو اوندے منہ گرے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ صفوان کے 3 حقیقی بھائی بھی یزیدی فوج میں شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک کے مقابلہ میں ایک کے قانون کو توڑتے ہوئے تینوں ہی شور مچاتے اور داویلا کرتے ہوئے حضرت حر پر چڑھ دوڑے۔ یعنی تینوں بھائی اکٹھے ہو کر، جو صفوان ابھی مارا گیا ہے، جو واصل جہنم کیا ہے حضرت حر نے، اس کے 3 حقیقی بھائی تھے، وہ تینوں نے آ کر حضرت حر پر وار کیا۔ خدا کے سپاہی اور شبیر کے غلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تینوں کی تلواروں کو بیک وقت ڈھال پر روکتے ہوئے ایک پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار سے دھڑ ادھر اور گردن ادھر جا پڑی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا وار دوسرے کے سر پر کیا، تلوار سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے پشت تک پہنچ گئی۔ تیسرے نے دونوں کی موت دیکھی تو اسے بھی اجل سامنے نظر آئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ حر نے تلوار بائیں ہاتھ میں اور نیزہ دائیں ہاتھ میں لے لیا اور بھاگتے ہوئے کی پشت میں نیزہ پیوست کر دیا۔ ایسا حضرت حر نے ایسا نیزہ مارا کہ جو تیسرا بھائی صفوان کا بچا تھا اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ملائکہ نے کہا مرحبا، حوروں نے کہا واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یزیدی 3 حضرت حر نے 4 یزیدی کتوں کو واصل جہنم پہنچا دیا ہے۔ یزیدی فوج کے چاروں سواروں کو موت کی نیند سلا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس خدمت امام میں آ گئے۔ گھوڑے سے اتر کر شاہ کے قدموں کو بوسا دیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھ پر خوش ہو گئے؟ حضرت حر کہتے ہیں امام حسین سے۔ امام علی مقام نے فرمایا ہاں حر، ہم تجھ پر پوری طرح خوش ہیں، تجھے مبارک ہو، تیری ماں نے تیرا نام حر آزاد رکھا تھا۔ اے ہے سبحان اللہ۔ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے جنت کی بشارت دے دی۔ حر نے امام کے قدموں کو بوسا دیا اور پھر میدان جنگ میں آ گئے۔ یزیدی فوج کے جوان ایک کر کے سامنے آتے رہے اور واصل جہنم ہوتے رہے۔ حضرت حر گاجر موری کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ عمرو سعد نے یزیدی کتے نے جب یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا، بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا کہ ایک ایک کر کے یہ پوری فوج ختم کر دے گا حر۔
चंद दस्ते इकट्ठे होकर टूट पड़ो और घेरे में लेकर इसके टुकड़े उड़ा दो। सिपाही यजीद हुसैन के सिपाही पर हमला कर देती है। यजीद के सिपाही हुसैन के सिपाही पर हमला कर देते हैं और फिर जंग का नक्शा कुछ इस तरह बन जाता है कि जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियों ने यलगार कर दी हो। नेज़ों पर नेज़े बरस रहे हैं, तलवारों पर तलवार के वार हो रहे हैं। यजीदियों के तीर अपने ही आदमियों को घायल करते चले जाते हैं और उधर हुर की तलवार का ये आलम है। अबर ढालों का उठा तेग दो पैकरे चमकी, तेगे दो पैकर चमकी, बरक छुपती है वो चमकी तो बराबर चमकी। सुए पस्ती कभी कौंधी कभी सर पर चमकी, कभी अब मुंह के अंदर कभी बाहर चमकी। जिस तरफ आई वो नागिन उसे डसते देखा, मीना खून का सफ़ेद दुश्मन में बरसता देखा। धार ऐसी के रवा होता हो धारा जैसे, घाट वो घाट के दरिया का किनारा जैसे। चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे, रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे। उधर हुर की तलवार दुश्मनों का खून चाट रही थी। हज़रत हुर गाजर मूली की तरह काट रहे थे यजीदी कुत्तों को। उधर हुर का जिस्म तीरों और तलवारों और नेज़ों की इनों से छलनी हो चुका है, ज़ख्मों से जिस्म चूर चूर है। इसी हालत में इमाम अली मकाम की जानिब मुँह करके आवाज़ दी, अदरिकनी या इब्न रसूल अल्लाह, हुसैन मेरी मदद फरमाइए। जवाब में गैब से निदा आई, हुर इधर देखो, हूरे जन्नत में तेरा इंतज़ार कर रही हैं। किसी बदबख्त का नेज़ा हुर के सीने में पड़ा, ज़ख्म गहरा था, जिस्म गर्म था, गिरने लगे। ज़ैन को हज़रत हुर ने थाम लिया, घोड़े की बाग को खींचा, इमाम के कदमों में आ गया। शबीह रसूल की तरफ यास भरी नज़रों से देखकर कहा, मेरे आका, आपके नाना के कदमों में जा रहा हूँ, कोई पैगाम अगर आपको देना है तो दे दें। इमाम अली मकाम ने घोड़े से थाम कर उतारा और फरमाया, हुर उस बेकना उस बेकस पनाह के हुजूर में हमारा सलाम कह देना, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। हुर के आखिरी लम्हात हैं, आंखें बंद होती जा रही हैं। इमाम अली मकाम ने हुर का सर अपने ज़ानों पर रखा। हुर को दोनों जहान का आराम हासिल हो गया। हुर ने हसरत भरी निगाहों से शहज़ादा कौनैन को देखा। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू भर आए, हालत पे मेरी उनके भी आंसू निकल पड़े। देखा गया ना यास में आलम निगाह का, ये हुर की खुशनसीबी की इंतहा थी। जिगर गोशे रसूल की आगोश राहत में लेटा हुआ है और इमाम अली मकाम उसके चेहरे का गुबार साफ कर रहे हैं। हुर ने आंखें खोल कर अर्ज़ किया, या इमाम, रूह निकल जाने के लिए बेकरार है, ज़ख्मों से दर्द के तूफ़ान उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सीने से उठने वाली आहों को रोक रखा है ताकि आपकी आंखों से राहत का थोड़ा सा और मज़ा ले लूँ। इस वास्ते थम थम के जारी है नफ्स मेरा, आहों से कहीं टूट ना जाए ये कफ्स मेरा। और फिर आखिरी बार हुर ने दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम की तरफ देखकर अर्ज़ किया, या इब्ने रसूल, आप मुझ पर राज़ी हो गए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर, हम तुम पर राज़ी हैं, खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। हुर ने कलमा शहादत पढ़ा और जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर हुर की लाश को ढांप लिया। अल्लाह अकबर। हज़रत हुर की शहादत हो जाती है। दोस्तों आगे सुन लें। उस खून मारिका के पहले शहीद अब्दुल्लाह बिन उमैर की बीवी उम्मे वहब भी उसके साथ ही आई थी। ये दोनों मियाँ बीवी कूफा से आए थे। ये पहले भी शौहर की मदद को लाठी लेकर बढ़ी थी, मगर इमाम अली मकाम के रोकने पर रुक गई थी। अब शौहर शहीद हुआ था, उसकी लाश पर दौड़ी गईं। ये लाश के पास बैठी हुई थी कि शिम्र लाइन ने उसको भी तलवार से शहीद कर दिया, उम्मे वहब को भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शब्बीर की तरफ से एक परवाना दिया जाता है। इमाम अली मकाम के एक साथी जनाब हनफी थे। उस परवाना हुसैन ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम की ढाल बना रखा था। दुश्मनों की तवज्जो के मरकज़ ख़ास चूँकि नवासे रसूल थे, इसलिए तीरों की ज़्यादा बारिश इधर ही हो रही थी। तीरों की इस बरसात में परवाना शब्बीर जनाब हनफी सुपुर बन के आपके आगे खड़े थे। अल्लाह अकबर।
امام عالی مقام نے کئی بار اسے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ جناب حنفی کا پورا جسم تیروں میں پرویا جا چکا تھا اور اسی طرح تیر کھاتا ہوا یہ پروانہ شبیری واصل فردوس بری ہو گیا۔ حضرت حنفی یہ بھی شہادت کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا دردناک منظر ہے یہ کربلا کے ریت میں، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں امام حسین کے سپاہی، ان کے جانثار اللہ کی راہ میں امام حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، شہادت کے مراتب پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا دوستو، کیسے کیسے میں آپ کو بتاؤں، کیسے کیسے آپ سنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج 7 تاریخ ہے انشاءاللہ تعالی، اور ابھی جو ہے آگے انشاءاللہ برادران عباس ابن علی، اب یہاں سے امام حسین کے جو خاندان ہے، جو پریوار ہے، جو گھر کے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی چھٹے پارٹ میں، محرم کی 10 تاریخ کا واقعہ چھٹے پارٹ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے سنا نا، حضرت قاسم کی شہادت انشاءاللہ چھٹے پارٹ میں ہونے والی ہے، بالکل آپ انشاءاللہ تعالی سننے والے ہیں۔ اگر آپ نے سن لیا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کس کس طریقے سے کیا ہونے والا ہے، ضرور انشاءاللہ تعالی 5واں پارٹ جب تک سنیے، انشاءاللہ چھٹا پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں میں بہت جلد ہی حاضر کر دوں گا، کیونکہ محرم کی 10 تاریخ تک یہ مکمل واقعہ انشاءاللہ تعالی مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ کیسا منظر ہوگا دوستو، یہ 5واں پارٹ سنیے، چھٹا پارٹ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں۔ یہاں سے جو ہے حضرت امام حسین یعنی برادران عباس ابن علی اب میدان کارزار میں آنے والے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ چھٹے پارٹ میں حضرت قاسم کی بھی شہادت ہوگی، ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ تعالی۔ بہت خطرناک واقعہ میدان کارزار کا، اور اس کے بعد اگلے انشاءاللہ حضرت زینب کے 2 پھول، وہ بھی انشاءاللہ شہید اسی واقعے میں، اگلے واقعے میں انشاءاللہ ہوں گے۔ میں آپ کو یعنی کہ یہ کی بات دیگر پارٹ آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سنیں، میرا کام آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کا کام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس واقعے کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔